آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ چونکہ موجود ہیں یعقوب مسیح صاحب کینن ہیں اس وقت, یہ چرچ آف انگلینڈ کی جانب سے ہائیسٹ آنری ٹائٹل ہے ان کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یعقوب صاحب نہیں سمجھتے کہ آج جو بعد میں سب سے پہلے چلوں گا تہذیبوں کی جنگ کی طرف, ہم 8-10 سال پہلے اس طرح کی باتیں سنتے تھے, کچھ لوگ کہتے تھے یار کنسپریسی تھیوری ہے, پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا 9/11 کے بعد جہاں دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے تھا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بدامنی, اور جو جنگ و جدل ہمیں نظر آتا ہے وہ افغانستان سے نکلتے نکلتے اب مڈل ایسٹ میں پھیل رہا ہے, اور اس بات کا احتمال ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے گا؟ جی بالکل ضیاء بھائی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یو کے کی طرف سے سب سننے والوں کو, سب دیکھنے والوں کو خدا یسوع مسیح کے نام میں اسلام پیش کرتا ہوں, اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل آپ کے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, یقیناً جو ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے جب سے یہ 9/11 ہوا ہے, حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. اب جی, اب یہ تو ہم جو مذاہب والے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے. اب کہاں تک ہم آخری وقت میں پہنچے ہیں, کیونکہ حالات بہتر ہونے کی بجائے پچھلے 10 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ملک میں تقریباً یہ کام شروع ہو رہا ہے. ایسے چل رہا ہے جیسے یہ ایونچولی وہ World War III جو نا لگنے والی ہے, کہ ہر طرف بے چینی, اور کسی ملک میں بھی سکون نظر نہیں آتا. جہاں بھی آپ دیکھیں بے چینی بڑھ رہی ہے, اور یہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں ٹینشن ہے ہر ملک میں جو ہے نا. تو یہ آپ یو ایبسلیٹلی رائٹ کہ تھنگز آر ناٹ گیٹنگ اینی بیٹر. اچھا, مجھے یہاں میں آپ سے تھوڑی انٹرپشن کی معذرت بھی چاہوں گا. جی جی, ابھی آپ نے بات کی کہ مذاہب میں بھی یہ ایک تصور ہے تیسری جنگ کا اور اس طرح کے حالات کا بھی, لیکن کیا اگر ہم اس تصور کو لیتے ہوئے, چونکہ مختلف مذاہب میں چیزیں موجود ہیں, ہم اس دنیا کے امن کے لیے کیا پھر وہ جو مذاہب کو ماننے والی قوتیں ہیں وہ آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں, امن کے لیے ایفرٹ نہ کریں؟ یہ جو دیکھیں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن جب تک ہمیں خدا نے زندگی دی ہے تو ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھائی کے لیے جد و جہد کرتا رہے. ہاں جی, امن کے لیے ہمیں اسی طرح کوشش کرتی رہنی چاہیے جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہو. جو آدمی چھوٹے لیول پہ ہے وہ چھوٹے لیول پہ کرے, جو جہاں بھی وہ جس لیول پہ بھی ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ ہونے والا تو اس لیے میں گھر بیٹھ جاؤں. ہاں جی, کیونکہ ایفرٹ جو ہے نا وہ اس ویری ویری امپورٹنٹ کہ امن کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں, برائی کو ہٹانے کے لیے ہم اچھائی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ آپ کو ایک ہائیسٹ آنریڈی ٹائٹل بھی ملا ہے چرچ آف انگلینڈ کی طرف سے, آپ پہلے ایشین ہے جس کو یہ 2009 میں ایوارڈ ملا, کس طرح فیل کرتے ہیں آپ کو کام کے دوران, کیا کس طرح کے مسائل اس وقت فیل کرتے ہیں کہ آپ جب امن کی بات کرتے ہیں اور آپ انگلینڈ سے چل کے پاکستان آتے ہیں تو کیسا ریسپانس پاتے ہیں یہاں پر؟ یہاں میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی ہے, جتنے لوگوں سے بھی ملا ہوں یا جتنے لوگوں سے بھی شیئر کیا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ جو کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے. ہر آدمی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ واٹ یو ڈوئنگ از ایکسیلنٹ جاب. ٹھیک ہے نا, چونکہ جب میں نے یہی آئیڈیا وہاں سے شیئر کیا تھا یو کے میں, تو ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں جو یہ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں نیو ہورائزن, وہ ان کی چیئرمین ہیں. تو اس کے ساتھ وہ کچھ پولیس کے آفیسر ہیں وہ بھی اس کے بورڈ پہ ہیں, ہمارے مسلمان دوست ہیں. تو جب ہم نے یہ اس پہ بات کی تو ہر ایک نے اپریشیٹ کیا کہ اٹس اے گڈ وے آف, مطلب نیو وے آف فائنڈنگ کہ ہم کس طریقے سے جو وی کین پروموٹ دا پیس اینڈ ٹالرنس. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ہم نے وہاں سے یہ پچھلے چند سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم ایک گروپ جو ہے نا وہ وہاں سے لے کر آئیں پاکستان سے. اور یہ جو ڈفرینس آف کلچر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف گاؤں میں رہتے ہیں اور شاید باہر کی انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ واٹس ہیپننگ آؤٹ سائڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا گروپ تیار کریں جس کو ہم لے کر یو کے میں جائیں, جو ڈفرنٹ سیکشن آف کمیونٹی سے ہو, جیسے پولیس آفیسر ہوں, لائرس ہیں, امامس ہیں, پریسٹ ہیں, تاکہ ایک ہفتہ تو وہ ایک کٹھے گزاریں گے. دیٹس ون تھنگ کہ وہ ایک دوسرے کو کٹھے مل جل کے ایک ہفتہ گزاریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ وہ وہاں یو کے میں دیکھیں گے کہ the things they will see, the culture, the way of life, تو وہی آ کر وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے how we live in there, جس طریقے سے ہم وہاں رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر یہاں کوشش کریں کہ کیوں نہ وہاں بھی اس کو پروموٹ کریں کہ the way we live there, maybe we can do also
tolerate each other and ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے رہ سکیں یہاں. اچھا یعقوب صاحب، جنرلی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو انگلینڈ کے لوگ ہیں جی ان کے ساتھ مل کے رہیں، امریکنس کے ساتھ مل کے رہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف جو میں سمجھتا ہوں نیشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھنا چاہتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ یہ ول بھی موجود ہے، یہ خواہش بھی لوگوں میں موجود ہے، لیکن یہ اس پہ اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی، لوگ اس طرح ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے؟ ریزنز کیا ہیں؟ کیا گورنمنٹس کی پالیسیز ہرڈل ہیں؟ دیکھیے میں بات کروں گا اسپیشلی مغرب کی اس وقت گورنمنٹس کی بات کروں گا، جس میں آپ یورپ کی جو اس وقت ہم یہاں پہ لیتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی جو اس وقت پالیسیز ہیں جو گورنمنٹس بنا رہی ہیں یا امریکنس بنا رہے ہیں، اور ایک مسلم بلاک آپ کا نظر آتا ہے آپ کو، یا پاکستان نظر آتا ہے، کیا اس کے درمیان میں جو اصل ہرڈلز ہے وہ حکومتی سطح پر ہے؟ دیکھیے حکومتی جو ہے نا ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اینڈ سم ٹائم وہ جو حکومتیں کرتی ہیں نا وہ اپنے ایجنڈے ان کے اپنے حساب سے کام کرتی ہیں، لیکن دیٹ آلسو ہرٹس دی فیلنگ آف دی کمیونٹیز، بیکاز کمیونٹیز سمجھتی ہیں کیونکہ واٹ دے آر ڈوئنگ جو گورنمنٹیں کر رہی ہیں دے آر مے بی ٹارگیٹنگ سیکشن آف دا کمیونٹیز، اور اس میں کمیونٹی میں بھی کئی دفعہ بہت سارے پرابلم ہو جاتے ہیں. اب چاہے ہماری گورنمنٹ ہو، چاہے یو کے گورنمنٹ ہو یا ڈیٹو ہو یا جو بھی ہو، کیونکہ ان کے اب یہ ہمیں تو نہیں پوچھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا مقصد کیا ہے، واٹ از ان دیئر مائنڈ، کیونکہ ان کا سدا ان کے سرٹن ان کے اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے پرپس ہیں. ہاں جی، اور اس سے لیکن اس سے افیکٹ جو ہے نا وہ کمیونٹیز پہ پڑتا ہے. کیونکہ اب جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9/11 جب افغانستان میں حملہ ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے کہا جی امریکن نے چونکہ افغانستان میں پر حملہ کیا ہے، تو اس کا آپ کو یاد ہے کہ 2001 میں کس طرح بہاولپور میں کتنا بڑا سانحہ ہوا تھا کہ جس سے 16 کرسچن جو ہے وہ چرچ میں مارے گئے.